अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद। तो आप सबको खुश आमदीद कहता हूं नाजरीन। तो नाजरीन, आज जो मैं आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो नए साल का इब्तिदा है, लेकिन ये वीडियो मैं 2023 में बना रहा हूं और अपलोड मैं 2024 में करूंगा। तो इसके साथ नाजरीन हम चंद खबरें शेयर करेंगे अता तारिर साहब के हवाले से। फिर शेख रशीद ने इलेक्शन को मजाक करार दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम शादाब खान को डिस्कस करेंगे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। तो सबसे पहले हम नए साल की इब्तिदा में पुराने साल के शिकवे करते हैं। तो इन सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो 2023 ये वो साल है मेरे ख्याल मुताबिक 22 में उतरा खान इमरान खान, और 24 में कोई नहीं अब बनेगा कोई नया इंशाल्लाह। और 23 एक ऐसा साल है जिसमें हमने एक नजूमी अपने इक्तदार पे बैठा के रखा जबरदस्ती 18 महीने। एक ऐसा नजूमी जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कम कीमतें करने आई 16 पार्टीज, लेकिन इस मुल्क को इन्होंने वहां पहुंचाया जहां 75 साल तारीख में ये मुल्क नहीं पहुंच सका था, और सारा ब्लेम एलिगेशंस इमरान खान पे लगाए गए। तो इनको तारीख खूबसूरत लफ्जों में लिखेगी, और आज भी ये लिखते हैं कि हम एड़ी रगड़ कर चश्मे निकालेंगे। तुमने जो चश्मे निकालने हैं वो हमें पता है, और जो तुमने बूट पॉलिश करना है वो भी हमें पता है। तो मैं तो बात करने वाला था 2023 में। तो 2023 पाकिस्तान की तारीख का एक, जैसे हम कहते हैं ना, स्याह दिन एक मनाया जाता है। तो ये एक वैसा ही स्याह साल है पाकिस्तान की तारीख का, जिसमें ना तो इक्तदार में बैठे लोग कुछ कर सके, मतलब कि बड़ी कुर्सियां, ना तो सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म, ना तो इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म, ना तो थाने चौकी कचहरी, जिधर भी जाओ कोई किसी का हुक्म नहीं माना जाता। किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। एक घर में बैठा नौजवान महफूज नहीं है, बेशक वो 7800 वो रख ले दूसरे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, वो सेफ नहीं है। वाई? वो इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि हम अपने हक और अपनी सच्चाई और अपनी दनाई और सच की बात कहने से कायल हैं, कासिर हैं। जैसे कि परसों एक इकरारुल हसन ने वीडियो अपलोड की थी, आई अप्रिशिएटेड दैट, कि उन्होंने एयरपोर्ट पर एक ऐसी वीडियो कैच की कि जिसमें वो प्रोटोकॉल लेकर एक आदमी निकल रहा था और बाकी सारे फंसे हुए थे। तो उन्होंने वहां पर हजारों लोग जो खड़े थे उनको ये पैगाम दिया था कि आप लोग चुप क्यों हो, आपके सामने आपका हक मारा जा रहा है लेकिन आप लोग खामोश हो। तो हमारी कौम बहुत कहती है कि इमरान खान ने इस कौम को शऊर दिया है, जगा दिया है, लेकिन मैं ये तस्लीम नहीं करूंगा। इमरान खान लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जो अपने साथ लीडर लोगों को लीडर तैयार करता है, ठीक है। वो उसने सिर्फ खुद को एक ऐसा फर्द बनाया है जिसकी पर्सनैलिटी को पसंद किया जा सकता है, ठीक है। मैं उसके नजरिए को पसंद करता हूं, कुछ बातों से इख्तलाफ भी है। मुझे आज अगर वोट भी देना पड़े तो इमरान खान को ही दूंगा, लेकिन उसने एक खुद को ऐसी शख्सियत बनाया है, इस तरह पॉपुलर किया है कि लोग सिर्फ उसकी शक्ल को पसंद करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके स्टाइल को पसंद करते हैं। लेकिन उसने पब्लिक को शऊर जो दिया है, शऊर उसे कहते हैं। मैं इस चीज को तस्लीम करता हूं, अगर उसने पब्लिक को सिर्फ बातें चंद एक समझा दी है, अगर वो उसने पब्लिक को, लीडर होता है जिसने लीडर बनाना होता है अपनी कौम को, ठीक है। अगर इमरान खान लीडर होता, सच में वो एक खूबसूरत अच्छी पर्सनैलिटी जाकर बना है, लीडर नहीं बना। अगर लीडर होता तो आज जेल में ना होता। लीडर वो होता है जो अपने साथ एक टीम खड़ी करता है, अपने लोगों को खड़ा करता है। और अगर आज ये यूथ और ये कौम उसके साथ खड़ी होती तो उसे जेल से बाहर निकलवाती, ठीक है। आज ये हमारे शेर अफजल मरवत जैसे वकील धमकियां लगा रहे हैं, खोसा साहब धमकियां लगा रहे हैं, गौहर साहब आकर चेयरमैन बन गए हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये जो टीम आकर बनी है ये अपने मफाद के लिए बनी है, ये लाई गई है, ये इमरान खान नहीं लाया। तो अगर इमरान खान ने इस कौम को लीडर बनाया होता तो आज खुद जेल से बाहर होते। तो बखैर इमरान खान की खूबसूरत पर्सनैलिटी के होने के साथ साथ इस मुल्क में जो अवाम को इंसानी हकूक से पर्दा उठाया गया, मतलब कि उनको हकूक नहीं मिले, रोडों पे रगड़ा गया, सड़कों पर उनके सरों से दुपट्टे माओं के उतारे गए, बहनों को रगड़ा गया, रातों को घरों में छलांगे लगाई गई, ठीक है। हमारे इदारे, हमारे हिफाजती, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे उन घरों में जाकर छापे मारते रहे।
تو یہ ایک خلاصہ ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ صرف شعور آ جانا، باتیں سمجھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ مینشن نہ کریں، اپنی آواز اٹھائیں. آپ کہتے ہیں عمران خان آج جیل میں چلا گیا ہے تو آپ اس کے پیچھے جائیں نا، نکلوائیں اسے. لیکن نہیں، آپ نہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ. صرف چند ایک لوگ ایسے ہیں جو کہ اس ملک سے باہر ہیں اور اپنی آواز بلند کیے پھر رہے ہیں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ میں جس بات اور جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ قوم اپنے حقوق کے لیے بول نہیں سکتی. اس سے ہم چھوٹی جگہ پر جا کر ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ٹریفک روڈوں پر اشارے ہیں تو دیکھیں کوئی نہیں رکتا. ہمیں چوری کرنے کا موقع ملے، ہمیں 2 نمبری کرنے کا موقع ملے، ہم کبھی نہیں چھوڑتے. تو دیکھیں انقلاب یہاں سے آتا ہے، انقلاب ضمیر سے آتا ہے، اپنے اندر سے انقلاب برپا ہوتا ہے. تو ایسے انقلاب لانے کے لیے آپ کو خود اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے اور پھر جا کر آپ ایک قوم اور ایک نظریہ ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اس نظریے کو، اس پیغام کو اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد آپ دنیا میں پہنچاتے ہیں. تو عمران خان کا نظریہ ویژن بالکل ٹھیک تھا لیکن قوم کو وہ اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکے. انہوں نے قوم کو صرف چند ترانوں اور اپنی شخصیت کے پیچھے لگا کر رکھا. اگر اپنے ویژن کے پیچھے اس قوم کو لگاتے تو پھر مزہ آنا تھا جنگ کا، اور جنگ کہہ رہا ہوں میدان میں لڑائی کرنے کا. تو یہ تھیوری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، 2 عمران خان، ایک کا ویژن اچھا تھا لیکن عمران خان نے لوگوں کو لگا اپنی پرسنالٹی اور اپنی وہ شخصیت کے پیچھے لگا لیا تھا. یہ عمران خان غلطی کر گیا. اگر لوگوں کو عمران خان اپنے ویژن کے پیچھے لگاتا تو پھر عمران خان ایک لیڈر بنتا. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی کر گئے ہیں عمران خان صاحب، اور اس کا خسارہ ہمیں 2023 میں بھگتنا پڑا چند ایسے نکھٹوں کی شکل میں. اور پھر اس کے بعد ہمارے کاکڑ صاحب آئے، کوئی ریزلٹس نہیں ہے. کیا ایک بات کو ایکسپلین کروں؟ چند لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ہم نے اداروں کی توہین کروائی اپنے لوگوں سے، اپنے 9 مئی جیسا واقعہ کروایا. ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی تھا ایک پروپیگنڈا تھا لیکن میرے لوگ وہاں ملوث تھے. ٹھیک ہے، پاکستان کے چند سیاسی لوگ اس میں ملوث تھے. پاکستان کے چند پبلک جو سرونٹ ہیں، عام لوگ ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ بھی اس میں ملوث تھے. ان کی ماؤں کو تڑپایا گیا، بعد میں پکڑا گیا، جو بھی ظلم ڈھایا گیا اس ملک میں. تو یہ سب ہوا. تو اس کے لیے، اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں. عمران خان بھی اس کا شکار ہے، جو کہ نگراں حکومت تھی وہ بھی اس کا شکار ہے بعد میں آ کر. تو جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے شہباز بھوٹ پالشی، وہ بھی اس کے اتنے ہی مجرم ہے. تو ہر کوئی اس واقعے میں مکمل طور پر ملوث تھا، اور اس ملک کی جڑیں کاٹنے میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے ویژن کو سمجھے. ٹھیک ہے، نہ کہ کسی پرسنالٹی کو سمجھے. جب ہم پرسنالٹی کے پیچھے پڑتے ہیں تو اس وقت ہم اپنا ویژن کھو دیتے ہیں. تو ویژن کو دیکھیں، عمران کا ویژن بالکل ٹھیک تھا عمران خان صاحب کا، لیکن پرسنالٹی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو جب آپ کسی ویژن کو دیکھتے ہیں اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ ویژن میں آپ سب سے پہلے غلطی بھی نوٹ کرتے ہیں تو کہاں پر یہ بندہ غلط ہے. تو آپ جب شخصیت سے محبت کرنے لگتے ہیں یا ایک شخصیت کو پسند کرنے لگتے ہیں، پھر آپ غلطیوں، اس کے خسارے بھول جاتے ہیں، پھر آپ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میرے خیال مطابق عمران خان کی شخصیت کو نہیں، اس کے ویژن کے پیچھے پڑنا چاہیے. تو اس کا ویژن بہت اعلیٰ ہے، تو اس کے ویژن کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اور میں یہی کہوں گا کہ اپنے لوگوں کو کہ اس کے ویژن کی طرف بڑھے اور اپنے لوگوں کو سہولیات دے. جیسا کہ سندھ میں لوگوں کے سروں پہ چھت نہیں ہے، بلوچستان میں سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور دوسرا وزیرستان میں 4 دیواری نہیں ہے، بہنیں مائیں رگڑے جاتی ہیں، کوئی کسی حملے میں، کوئی کسی حملے میں. تو ہمیں اپنے ویژن کو سمجھ کر اس مقام کو، اس نظریے کو آگے لے کر چلنا چاہیے. میں بھی کوئی عمران کی شخصیت کا دیوانہ نہیں ہوں، صرف اس کی چند باتوں کا دیوانہ ہوں کہ چلے اس کی کچھ ویژنز اچھے ہیں. تو ناظرین، آج کے لیے یہ 2023 کا خلاصہ میں نے تھوڑا مختصراً اس طرح بیان کر دیا. تو اس کے ساتھ میں اگلی خبر شیئر کروں گا عطا تاڑر صاحب کے حوالے سے.
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں امن نواز شریف نے قائم کیا، لاہور نواز شریف سے عشق کرتا ہے، این 127 میں کوئی بلہ تو نہیں آیا، بلاول بھٹو آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلے کے جتنے بھی ووٹر سپورٹر امیدوار تھے وہ تو مسترد ہو گئے، بلہ تو نہیں آیا این 127 میں، لیکن بلاول بھٹو آگے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو آ گیا، کراچی میں کون سی دودھ شہد کی نہریں بہا دی ہیں جو الیکشن لڑنے لاہور آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کو کیا دے دیا جو آج آپ لاہور میں آ گئے ہیں اپنے جڑے اور خود کو منوانے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا اٹیک کیا ہے اپنے اسی رہنما اور اپنے اسی قائد کو جن کے سہارے یہ اقتدار عظمیٰ میں آ بیٹھے۔ تو آئیے وہ لفظی گولہ باری جو ہم 35 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ میں تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ رگڑوں گا، تو وہ کہتا تھا تم پنجاب میں آؤ میں تمہیں ایسے کر دوں گا، تو یہ وہی بیان بازی ہے، ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک اپنا ہی کھیل رچایا ہوا کھیل ہے، تو ان کو کھیلنے دیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تم ادھر آ کر کون سی دودھ کی نہریں بہانے آ رہے ہو، کراچی کا بیڑا غرق تو کر دیا ہے انہوں نے، لاہور کو بڑا سنوارا ہوا ہے جو کراچی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اگلی خبر شیئر کروں گا۔ شاداب خان صاحب کہتے ہیں کینسر ہسپتال ہمارے لیے ضروری ہے۔ شاداب خان نے شوکت خانم کے لیے آواز اٹھا دی، وہ کہتے ہیں کہ فنڈز دیں شوکت خانم کو اور مریضوں کی مدد کریں، تو وہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ غریب عوام جو کہ کینسر کے مریض ہیں اپنا علاج جا کر وہاں سے مفت کروائیں، ان کو سہولیات دینی چاہیے، تو ہمیں چاہیے اس کو فنڈز زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ ایک غریب کو سہارا مل سکے، اس کا مفت علاج ہو سکے، اس کو سہولیات پاکستان میں ہی مل سکے اور وہ جا کر اپنا فری علاج کروا سکے۔ تو یہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے قوم کے لیے۔ تو اس کے ساتھ اگلی خبر ہے شیخ رشید صاحب، انہوں نے کاغذاتی نامزدگی کو مذاق اڑا دیا۔ ٹھیک ہے، بتایا گیا کہ مری کے ریسٹ ہاؤس میں رہنے پر 942 روپے بقایا جات ادا نہیں کیے، شیخ رشید نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونا مذاق قرار دے دیا۔ 2023 میں نے اس ملک کا سارا خلاصہ جو بتایا وہ مذاق ہی بتایا ہے، در حقیقت اس ملک کو مذاق بنایا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ریسٹ ہاؤس مری میں رہا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر 942 روپے میرا بقایا رہتا ہے۔ اچھا سینس دیکھیں، جو لوگ یا جیسے بھی الیکشن کمیشن صاحب یہ سب کروا رہے ہیں، مسترد کر رہے ہیں کاغذات کو، تو یار کوئی اچھی چیز نکالیں پلیز، اتھینٹک کوئی کیس ان کا نکال لیں، بنا دیں کہ آپ پہ کیسز ہیں، آپ کو ہم نہیں لے سکتے، پلیز پلیز اس قوم کا مذاق نہ اڑائیں، خدا کا خوف کر جائے، اس قوم کا مذاق نہ اڑائیں۔ 942 روپے شیخ رشید صاحب نے ریسٹ ہاؤس کے نہیں دیے، اس وجہ سے آپ اسے الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، کوئی کیس نکالیں، بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں شیخ صاحب، کہیں اور پھنسا دیں، بہتر ہے یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ 942 روپے خدا کا خوف کریں یار، کسی اور سے جا کر پے کر دینا، پھر تو لوگے نا کاغذات۔ تو برائے مہربانی یہ آپ کی یہ بیان نکلتے ہیں نا، الیکشن کمیشن ہو گیا یا جو بھی یہ بیان نکالتا ہے کہ 942 روپے نہیں دیے اس وجہ سے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، اسے میں یہ کہوں گا خدا کا واسطہ ہے، آپ 25 کروڑ عوام کا تماشا بنا رہے ہو دنیا میں۔ 942 روپے ایک وزیر نے پے نہیں کیے جس نے 16 وزارتیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 16 دفعہ وزارتوں میں بیٹھا ہوا ہے ڈیفرنٹ، اس نے 942 روپے پے نہیں کیے، اس سے زیادہ تو شیخ صاحب نے ڈنڈیاں ماری ہوگی، ٹھیک ہے، کنفرم نہیں ہے ویسے بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ شیخ صاحب نے ڈنڈیاں ماری ہوگی، آپ نے 942 کا ان کے اوپر ایلیگیشن لگا دیا ہے۔ تو خدا را اس قوم کا مذاق اور نہ بنائیں۔ اب 2000 آنے والا ہے 24، تو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر اور اچھا سال گزرے اور پاکستان ترقی کرے، اور آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔